اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته واتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ کہف آیت نمبر 46 ہے۔ یعنی مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یعنی لوگ دنیا میں مال اور بیٹوں کے ذریعے سے فخر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے یا توقع کے اعتبار سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں امام التفاسیر عبید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں والباقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، کیونکہ اس کا مطلب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، تو نیک بیٹیاں والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، کیونکہ اسی بیٹی نے آگے جا کر کئی رشتے نبھانے ہوں گے۔ یہی بیٹی بہن بھی ہے، یہی بیٹی بیوی اور بہو بھی ہوگی، یہی بھابھی اور نند، یہی بیٹی پھوپھی، یہی خالہ وغیرہ وغیرہ ہر رشتہ نبھائے گی۔ تو اس کا نیک ہونا، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ باقیات الصالحات کی تفسیر نیک بیٹیوں سے کرنے کی وجہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک بیٹیاں اسے چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگی، اور اللہ پاک سے فریاد کی کہ اے اللہ، انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اللہ پاک نے اس پر رحم فرما کر اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آخرت میں ثواب کے حساب سے اور بخشوانے کی امید میں مال اور بیٹوں سے زیادہ بہتر ہیں یہ پیاری بیٹیاں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 17508 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، یعنی انہیں پسند کرو۔ اسی طرح سے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 3098 حدیث نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی کے پاس ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اسے خوب پیار کیا، بیٹی کو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناانصافی ہے، دونوں کو پیار کرتا، دونوں کو چمتا، لہٰذا اس کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یہ تو یقیناً پیار کرنے والیاں ہیں، بڑی قیمتی چیز ہیں، اور قیمتی چیز کا دنیا اور آخرت میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد حدیث نمبر 14297 میں فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جنت واجب کروا دیتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین میں سے ایک شخص اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیال ہے کہ اگر ایک کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی یہی جواب دیتے۔ بیٹیوں کا اپنے باپوں پر بہت اثر ہوتا ہے،
وہ اپنی ہر بات اپنے والد سے بڑی آسانی سے منوا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹی اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اپنے والد کے دین کے معاملے میں ہر ممکن مدد کر سکتی ہے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240 میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج ذبح کی گئی اونٹنی کی اوجھڑی اٹھا کر لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر لا کر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے بڑے بدبخت نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ وہ اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ اوجھڑی ان کے کندھوں کے درمیان میں رکھ دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں ان کو روکنے کی طاقت نہیں تھی کیونکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے۔ کاش مجھے اس وقت روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سب نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتی ہوئی آئیں۔ یہ ابھی چھوٹی تھیں۔ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے ہٹایا اور ابو جہل کو خوب بددعائیں دی۔ ڈری نہیں اور اپنے والد کا دین کے معاملے میں ساتھ دیا، ڈٹی رہیں۔ اسی طرح سے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 حدیث نمبر 480 میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنے والد کی دین کے معاملے میں ہر ممکن مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو بھی ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں میری بیوی اور 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کے ذریعے سے تو کسی بات کا باہر جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ اسی وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے تیاری شروع کر دی، اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک گٹھری باندھی اور سفر کا سامان تیار کر کر ان کو روانہ کر دیا۔ یہ بیٹی ہیں لیکن اپنے والد کی دین کے معاملے میں معاون بن رہی ہیں۔ سفر شروع ہونے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے کھانا بنا دینا، اور اپنے غلام فہیرہ سے فرمایا کہ تم بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے کے بہانے غار ثور میں آ کر ہمیں دودھ پلانا، اور اسی طرح سے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ تم سارا دن قریش مکہ کے حالات کی خبر لیتے رہنا اور رات کو غار میں آ کر ہمیں اطلاع کرنا، اور اپنی بیٹی اسماء سے فرمایا کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، تم پر کوئی شک نہیں کرے گا، تم ہمیں غار ثور میں کھانا پہنچا دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی بابا جان، ضرور پہنچا دوں گی۔ اس کے بعد ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ گھر میں آئے، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نابینا بھی تھے۔
وہ گھر میں آ کر پوچھنے لگے کہ ابو بکر چلے گئے؟ گھر والوں نے جواب دیا جی چلے گئے۔ پھر پوچھا کیا کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار تھیں، انہوں نے کپڑے میں کچھ پتھر اکٹھے کیے اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس کپڑے پر رکھا اور کہا کہ دیکھیں اس میں بہت کچھ ہے۔ وہ سمجھے کہ اس میں درہم و دینار ہوں گے، وہ مطمئن ہو گئے۔ غور کریں ایک چھوٹی سی بچی اپنے دادا کو کیسے تسلیاں دے رہی ہے اور سفر ہجرت میں کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ کھانا لے کر غار ثور تک پہنچاتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے تو ہمارے پاس قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ لوگ آ کر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی طرف گئی تو ابو جہل نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اور بات تو سچ تھی نا، کیونکہ وہ تو اس وقت واقعی نہیں جانتی تھی کہ ان کے والد کہاں تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر اس خبیث نے میرے گال پر ایسا تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر پڑی، لیکن میں نے پھر بھی اسے کچھ نہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہجرت کی کامیابی کے پیچھے ان کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6695 جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی ان کے بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا، یعنی بہت قریب ہوں گے۔ یعنی جو شخص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا، جنت میں بھی ایسا شخص انبیاء علیہم السلام کا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے والدہ کے بارے میں بھی مسند احمد حدیث نمبر 14297 میں فرمایا کہ بیٹیوں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ کے لیے جنت واجب ہے، جہنم سے آزادی ہے اور رحمت الہی ہے۔ یعنی ایسی ماں جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کے معاملے میں تکلیف اٹھائی اور اس کی اچھی تربیت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری خوشخبری، جہنم سے بھی آزادی مل جائے گی۔ تیسری بڑی خوشخبری یہ کہ وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہیں ہماری یہ پیاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں، یہ جنت کا ٹکٹ ہیں، تو اس قیمتی سرمایہ کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ دنیا میں ان کی اچھی تربیت کیجیے، ان سے محبت کیجیے، انہیں جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھائیے تاکہ یہ آپ کے لیے بھی بخشش اور ثواب کا ذریعہ بنے۔ ان پر خرچ کیجیے، پھر دیکھیے کہ آخرت میں اللہ پاک آپ کو کیا کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی اچھی تربیت کرنے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔